جناب رئیس امروہی صاحب کے نام سے کون واقف نہیں ہوگا؟ جنات سے متعلق ان کی ایک بہت ہی منفرد کتاب ہے۔ پچھلے دنوں اس کتاب کو پڑھنے کا موقع ملا۔ جنات و بھوت پریت سے متعلق کئی حقیقی واقعات اس کتاب میں درج ہیں۔ نہ صرف یہ حقیقی واقعات درج کیے گئے ہیں بلکہ ان واقعات کے اوپر دلائل سے بحث بھی کی گئی ہے۔ تو اس کتاب کو لے کر ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس کتاب کو بہت پسند کریں گے۔ تو چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اس سلسلے کی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ محمد عرفان کراچی سے لکھتے ہیں کہ میں پرسوں اتوار کو چند دوستوں کے ساتھ ٹھٹا گیا تھا۔ وہاں چند مشہور مزارات ہیں، مثلاً عبداللہ اصحابی کا مزار، شاہ فیصل کا مزار اور مائی مکلی کا مزار۔ میں یہاں صبح سے رات کے 8 بجے تک رہا۔ کچھ لوگوں کو عجیب و غریب حالت میں دیکھا۔ مثال کے طور پر ایک کمزور دبلا پتلا سا لڑکا جس کی عمر کوئی 16-17 برس کی ہوگی، کبھی عبداللہ صحابی کے مزار کی طرف آتا، کبھی شاہ فیصل کی قبر کی طرف، اور چیخ چیخ کر چلا چلا کے کہتا، بادشاہ مجھ کو چھوڑ دے، میں تھک گیا ہوں، بادشاہ اسے جلا دے، یہ مجھے 8 سال سے پریشان کر رہا ہے، بادشاہ اسے تو نے بھگا دیا تھا لیکن اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی، یہ پھر آ گیا ہے، مجھے حکم دے دے بادشاہ، میں اسے جلا کر راکھ کر دوں گا، مجھ سے اتنی لمبی حاضری نہیں دی جاتی۔ بس اسی طرح کے الفاظ یا اس سے ملتے جلتے اس کے منہ سے برابر نکلتے رہے۔ وہ اپنا سر پٹکتا، تپتی ہوئی زمین پہ لوٹتا اور حال سے بے حال ہو جاتا۔ اس کمزور بے قرار لڑکے کی ماں نے بتایا کہ اس کے سر پہ جن آ گیا ہے، اور یہ سب کچھ جو وہ بول رہا ہے وہ اصل میں جن ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا بے ہوش ہو کر ایک کونے میں گر گیا۔ جب میں نے اسے ہوش میں آتا دیکھا تو اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ سنو، کیا کام کرتے ہو؟ سر جھکائے زمین کو گھورتے ہوئے کہنے لگا، قالین بانی کا کام کرتا ہوں۔ تو کتنی آمدنی ہو جاتی ہے تمہاری؟ 5 روپے روز۔ پھر یوں ہی باتیں کرتے کرتے کہنے لگا، میں کیرم کا بہت بڑا چیمپئن ہوں، اور آپ کو پتہ ہے اس کھیل میں مجھے بہت سے انعامات بھی ملے ہیں، لیکن جب ابا کو میرے شوق کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھے بہت مارا۔ ان کی مار پیٹ سے میرے دل و دماغ پہ بہت برا اثر پڑا۔ والد صاحب نے بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا، انہوں نے دماغی آپریشن کی رائے دی، مگر والد صاحب دماغ کا آپریشن کرنے پر راضی نہ ہوئے۔ اب جو حال ہے میرا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں اس کی بات سن کر چپ ہو گیا، اور یقین جانیے کہ میں اس تماشے کو خود ساختہ سمجھ لیتا اگر اور 2 بچیوں کو اس حال میں گرفتار نہ پاتا۔ ان میں سے ایک بچی کی عمر تقریباً 10 سال کی تھی اور دوسری کی 8 سال۔ یہ دونوں بچیاں بھی اس جن گرفتہ بچے کی طرح بے ساختہ چلاتی، کبھی عبداللہ صحابی کے مزار کی طرف دوڑتی اور کبھی شاہ فیصل کے مزار کی طرف۔ یہ بچیاں 5 روز سے ان مزاروں پر مقیم تھیں۔ عام زبان میں اسے حاضری لگانا کہتے ہیں۔ ایک بچی کو میں نے مسلسل 2 گھنٹے تک اپنی جان کو گزند پہنچاتے دیکھا۔ ایک بار تو اس نے ہم سے پانی بھی مانگا، اور جب ہم نے پانی دینا چاہا تو آس پاس کے لوگوں نے روک دیا۔ کہنے لگے کہ یہ لڑکی پانی نہیں مانگ رہی، اصل میں اس کے اندر موجود جن پانی مانگ رہا ہے، اور اگر آپ اسے پانی دیں گے بھی تب بھی یہ بچی پانی نہیں پیے گی۔ میں نے ان لوگوں کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں پہ لگا دیا، لیکن واقعی اس بچی نے ایک بوند پانی نہ پیا۔ پھر اس بچی سے متعلق معلومات لی گئیں تو معلوم ہوا کہ اس کی ماں کو بھی یہی عارضہ تھا، یعنی اس پہ بھی جن آتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس بچی کا باپ سوتیلا ہے اور بچی پر بے حد ظلم ڈھاتا ہے، اور اسی کے بعد سے اس کی اس طرح کی کیفیت ہو گئی ہے۔
لوگ کہتے ہیں کہ بچی جن گرفتہ ہے، لیکن کیا واقعی ایسا تھا؟ اب ایک اور لڑکی کا حال سنیے۔ ایک غیر شادی شدہ لڑکی کو دیکھا، وہ بھی عبداللہ صحابی کے مزار کی جالی پکڑ کر چلا رہی تھی۔ لوگوں نے اسے بھی جن زدہ یا عصیب زدہ بتایا تھا اور کہا کہ صاحب مزار نے اس عورت کو پکڑ رکھا ہے۔ اب یہ عورت اس وقت تک جالیاں نہیں چھوڑے گی جب تک کہ وہ جن بھاگ نہ جائے۔ اور وہ عورت جالیاں پکڑے مسلسل چلا رہی تھی، عبداللہ مجھے چھوڑ دے، ورنہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ لڑکی مردانہ لہجے میں بات کر رہی تھی۔ عرفان صاحب نے سوال کیا ہے کہ ان واقعات کی تشریح و تفسیر کیا ہوگی اور ان کا سائنسی تجزیہ کس طرح کیا جائے گا؟ واضح رہے کہ میں مادہ پرست ہوں اور ان کرشموں کی خالص سائنسی تشریح و توجیح چاہتا ہوں۔ یہ ایک ایسے دوست کے بیانات کا خلاصہ ہے جو واقعی سائنسی نقطہ نظر رکھتے ہیں اور کسی بات پر اس وقت تک ایمان لانا نہیں چاہتے جب تک کہ فراست عامہ یعنی روزمرہ برتی جانے والی عقل مطمئن نہ ہو جائے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ صحابی، شاہ فیصل اور مکلی مائی کے مزاروں پر جن گرفتگی یا عصیب زدگی کے چند مریض دیکھے۔ ایک 17 سالہ دبلا پتلا لڑکا، 2 بچیاں 8-10 سال کی اور ایک نوجوان عورت جن پر بے خودی داری تھی۔ وہ چیختے تھے، چلاتے تھے، زمین پر سر دے مارتے تھے اور کہتے جاتے کہ بادشاہ اسے جلا دے، یہ مجھے 8 سال سے پریشان کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ محمد عرفان صاحب کا مطالبہ ہے کہ ان جناتی مریضوں اور عصیب زدہ معمولوں کے ذہن کا نفسیاتی اور سائنسی تجزیہ کیا جائے۔ نفسیاتی طور پر تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ یہ سب لوگ بٹی ہوئی شخصیت یا شیزوفرینیا کے مریض ہیں، یعنی ان کا نفس 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ نفس کا ایک حصہ کسی خیالی عصیب یا جن کے زیر اثر ہے اور دوسرا حصہ اپنے حقیقت پسندانہ مطالعے میں مصروف ہے۔ جب ذہن کا یہ عصیب زدہ حصہ بروئے آتا ہے اور ابھرتا ہے تو مریض اپنے آپ کو جن بھوت سمجھنے لگتا ہے اور ویسی ہی حرکتیں کرنے لگتا ہے، اور جب یہ کیفیت دور ہو جاتی ہے تو مریض اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتا ہے۔ اور جب مریض کو بتایا جائے کہ تم اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو وہ انکار کر دیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم میں کس حالت میں تھا، مجھے تو اب کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ جب ذہن کا عصیب زدہ حصہ طاقتور ہوتا ہے تو وہ مریض کے تمام نظام تصورات، نظام جذبات، نظام محسوسات، بلکہ اس کی گفتگو، لہجے، انداز، الفاظ، آنکھوں کے اشارے، چہرے کے رنگ، جسم کی حرکات، غرض کے پورے کردار کو اپنے رنگ میں لے لیتا ہے۔ اور جب ذہن کا دوسرا حصہ یعنی اس کی اصلی شخصیت ابھرتی ہے تو وہ مریض بالکل مختلف رنگ روپ میں نظر آتا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا ہر نارمل شخص کسی نہ کسی وقت تو ایب نارمل ہو ہی جاتا ہے۔ محمد عرفان صاحب نے 3 کیس بطور مثال پیش کیے ہیں۔ 17 سالہ لڑکا، 2 بچیاں اور ایک جوان غیر شادی شدہ عورت۔ 17 سالہ لڑکے کے بارے میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ لڑکے کو کیرم کھیلنے کا نہ صرف شوق تھا بلکہ وہ اس کا چیمپئن بھی تھا، یہاں تک کہ اسے اس کھیل میں انعامات بھی ملے۔ لیکن افسوس، باپ نے بیٹے کو کیرم کا رسیہ دیکھ کر اتنی پٹائی کی کہ وہ دماغی دورے میں مبتلا ہو گیا۔ اس وضاحت سے اندازہ ہوتا ہے کہ بحیثیت مجموعی باپ کا بیٹے کے ساتھ کیا طرز عمل ہوگا، کتنا جابرانہ اور کتنا سنگ دلانہ۔ اس صورت میں قدرتی طور پر لڑکے کے ذہن کا وہی حشر ہونا تھا جو ہوا، یعنی ذہن 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ جن گرفتہ اور دوسرا حصہ غیر جن گرفتہ یعنی کہ صحت مند لڑکا۔ اب دوسرے کیس کی بات کرتے ہیں، ان 2 چھوٹی بچیوں کا کیس۔ ان بچیوں کا باپ بھی انہیں کافی مارتا پیٹتا تھا اور پھر ان کی ماں بھی دماغی مریضہ تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچیاں نیم پاگل ہو گئیں۔ اب لوگ انہیں جن گرفتہ سمجھتے ہیں تو سمجھنے دیجئے، حقیقت واقعہ یہی ہے کہ دونوں بچیاں شیزوفرینیا کی مریضہ ہیں۔
اور تیسرا کیس ایک جوان غیر شادی شدہ عورت کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جن کے زیر اثر ہے، مگر وہ جن اس کے دبے ہوئے کچلے ہوئے جذبات کا جن ہے۔ جب انسان اپنے جذبات کو دبانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کسی بیرونی یا اندرونی تحریک سے مشتعل ہو کر جذبات پھٹ پڑتے ہیں اور انسان کو سچ مچ کا بھوت بنا دیتے ہیں۔ ان جذباتی کیفیتوں کے اثرات نہ صرف ذہن پر شدت سے پڑتے ہیں بلکہ جسم بھی ان کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور طرح طرح کے جسمانی بیماریاں نمودار ہوتی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ محمد عرفان کے پیش کردہ تینوں کیس تقسیم شدہ شخصیت کے کیس نظر آتے ہیں، مگر ان دماغی عارضوں کے ساتھ یہ تینوں مریض کسی جن یا عاصب کے اثر میں بھی ہیں۔ کیا واقعی؟ انسانی ذہن کتنا پیچیدہ، کتنا گہرا اور کتنا تہدار ہے۔ ہپنوٹزم کے ذریعے اس کا بخوبی تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ اس عالم میں آپ جس شخص کو ہپنوٹائز کیا جائے، اس کے جسم نفس پر جو کیفیت اور حالت آپ طاری کرنا چاہیں گے وہ طاری ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کے جسم میں سوئیاں چبھوئیے اور کہیے کہ ان سوئیوں یا چھریوں کی چبھن تمہیں قطعاً محسوس نہیں ہو رہی، تو کیا مجال ہے کہ اسے کچھ محسوس ہو؟ اس کے جسم پہ انگارے رکھ دیجیے اور کہیے کہ تمہارا جسم قطعاً نہ جلے گا۔ اس کا جسم چاہے جل بھی جائے لیکن اسے ذرا تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کسی ہپنوٹائزڈ شخص کے سر پر رومال رکھ دیجیے اور کہیے کہ تمہارے سر پہ میں نے پہاڑ رکھ دیا ہے، تو یقین جانیے کہ وہ اس طرح سے چیخے گا، اچھلے گا، تڑپے گا کہ جیسے واقعی لاکھوں من کا بوجھ اس کے سر پہ رکھ دیا گیا ہو۔ آئیے اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ ایک شخص کو ہپنوٹائز کیا گیا، نیند کے عالم میں حکم دیا گیا کہ تم یہ محسوس کرو کہ تم اپنے جسم سے نکل رہے ہو۔ جب بار بار اس بات کو دہرایا گیا تو وہ ہپنوٹائزڈ شخص کہنے لگا کہ ہاں، وہ واقعی جسم سے باہر نکل رہا ہے۔ حالانکہ میں اسے اپنے سامنے صوفے پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اب اس سے سوال کیا گیا کہ اپنے جسم سے باہر نکل کر تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ بالکل ہلکا پھلکا، جیسے میرے اندر وزن ہی نہ ہو، جیسے میں ہوا کی طرح ہوں۔ اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ تم اب سیکنڈوں کے اندر لاہور چلے جاؤ، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم لاہور پہنچ چکے ہو تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، اس وقت میں لاہور میں ہوں، بلکہ ساتھ ساتھ اپنے ایک رشتہ دار کا حال بتانے لگا جو کہ لاہور میں رہا کرتے تھے۔ کہنے لگا کہ میں ابھی ان کے گھر کے سامنے موجود ہوں۔ اسے حکم دیا گیا کہ مکان کے اندر داخل ہو جاؤ اور تفصیل بتاؤ کہ اس وقت آپ کے رشتہ دار کیا کر رہے ہیں، ان کی بیوی کہاں ہے، ان کی بچی کہاں ہے، اور جو ان کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا کہ بھائی اس وقت غسل خانے میں ہیں، بھابھی شاپنگ کے لیے باہر گئی ہوئی ہیں، بڑی بچی کو بخار ہے اور مہمان اس وقت گھر سے جا چکے ہیں۔ اب اسے حکم دیا گیا کہ چلو واپس اپنے جسم میں آ جاؤ، اور جب اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ اپنے جسم میں واپس آ چکا ہے تو اس کو ہپنوٹائزڈ کیفیت سے نکال دیا گیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ بالکل ہوش و آواز میں تھا۔ فوراً ہی اس سے کہا گیا کہ اپنے ان رشتہ دار کو کال کر کے ان سے سارا احوال پوچھو، اور جب ان کو کال کی گئی ان سے پوچھا گیا کہ آپ تھوڑی دیر پہلے غسل خانے میں تھے، کیا بھابھی خریداری کے لیے بازار گئی ہوئی ہیں، کیا آپ کی بڑی بچی کو بخار ہے، اور آپ کے گھر جو مہمان رکے تھے کیا وہ جا چکے ہیں؟ تو آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے ایک ایک بات کی تصدیق کی اور حیرت سے پوچھا کہ یہ ساری باتیں تمہیں کس طرح سے معلوم ہوئی؟ یہ واقعہ میرا چشمدید ہے، اور کیسے اندازہ نہیں ہوتا کہ نفس انسانی کتنے عجائبات کا خزانہ ہے۔ خیر، یہ بحث بہت لمبی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ سائنس کی روشنی میں جنات کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس سلسلے کے اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کتاب میں اس بارے میں کیا لکھا گیا ہے۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، امید ہے کہ آپ کا یہ انتظار طویل نہیں ہوگا۔